آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی بھی بڑی شان ہے، آپ کی شان تو اس سے بھی برابر ہوتی ہے۔ اب بخاری شریف میں احادیث مبارکہ ہے، حضرت عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقام حدیبیہ کی جگہ پر، یہ اس وقت عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کفار کی طرف سے یہ ایک سفیر تھا، اس نے بڑے بڑے شہروں، بڑے بڑے ملکوں، بڑے بڑے بادشاہوں سے اس نے ملاقات کی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو ایک عربی بولنے کا بڑا ملکہ حاصل تھا، بڑے انداز سے یہ گفتگو کرتا تھا، گفتگو کرنے کا طریقہ اسے بڑا احسن انداز سے آتا تھا۔ تو کفار مکہ جب بھی کہیں پر اپنا سفیر بھیجنا ہوتا تھا، وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی بھیجا کرتے تھے۔ یہ جب مقام حدیبیہ میں آیا تھا تو اس وقت یہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھا، ابھی اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا۔ مقام حدیبیہ کے 1 سال یا 1.5 سال بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مقام حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور مدینہ طیبہ سے چلے تھے مکہ شریف کی طرف حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا ارادہ تھا۔ تو ان کو کفار نے مقام حدیبیہ پر روک لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو۔ پھر بات چیت ہونی تھی، تو بات چیت کرنے کے لیے کفار نے اس حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو، کیونکہ تجھے ایک ملکہ حاصل ہے، تو تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار پر بھی جایا کرتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر واپس آئے کفار مکہ کے پاس، آ کر یہاں پر انہوں نے پوچھا، کفار مکہ نے پوچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا اور گفتگو کرنے کا نظام کیسا تھا، کیونکہ یہ بڑا ایک فصیح آدمی تھا۔ تو جب اس نے کفار مکہ کے سامنے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی تھی، اس وقت یہ ایمان بھی نہیں لایا تھا، اور کہنے لگا کہ واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احادیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمانے لگے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی بادشاہ کے دوستوں کو، ان کے اصحاب کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محبوب مصطفیٰ کے اصحاب اپنے نبی کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے نبی کی تعظیم کرتے تھے، ایسا کسی بادشاہ کے اصحاب اپنے بادشاہ کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں وفد کی صورت میں بے شمار بادشاہوں کے پاس گیا، علی القیصر و کسریٰ و نجاشی، کہ میں قیصر بادشاہ کے پاس بھی گیا تھا، کسریٰ بادشاہ کے پاس بھی گیا تھا، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا تھا، لیکن ان کے اصحاب کو بھی دیکھا تھا، لیکن جو ہمارے نبی کے اصحاب تھے، جو محمد کے اصحاب تھے، جس طرح وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے تھے، اسی طرح کسی بادشاہ کے اصحاب اس کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ اس وقت تعریف کر رہا تھا جب ایمان مالا نہیں تھا۔
جب ایمان اس نے قبول نہیں کیا تھا اور ہمارے نبی کی وہ تعریف کر رہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا میں نے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار پر میں گیا ہوں، لیکن اس طرح تعظیم کرتے ہوئے ان کے لوگوں کو نہیں دیکھا جس طرح میں نے محمد کے اصحاب کو اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ان قریش نے پوچھا کیا دیکھا تھا تم نے وہاں پر، کیا نظام تھا؟ تو اس وقت حضرت عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلا جو کام میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے لعاب دہن باہر نکالتے تھے الا وقعت فی کف رجل، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لعاب دہن اصحاب جو ان کے صحابہ تھے اپنے نبی کا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، فی کف ید، کہ میں نے دیکھا تھا کہ کسی مرد کے لعاب دہن جو ہوتا تھا وہ صحابی اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر اس کو نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ فرمایا کہ صرف زمین پر گرنے کے بعد ہو سکتا تھا کہیں جا کر ہاتھ دھو لیتے ہوں، فرمایا ایسا نہیں، ذالک بیا وجہہ وجلدہ، کہ میں نے صحابہ کو دیکھا تھا وہ اپنے نبی کا لعاب دہن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تھا وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے، ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پر مل دیا کرتے تھے یا اپنے جسموں پر مل دیا کرتے تھے۔ یہ اب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی شانوں کو بیان کر رہا تھا، اور شان صرف وہ جو لعاب دہن تھی، اور فرمایا آج تک کسی بادشاہ کے ماننے والوں نے ایسا کبھی عمل نہیں کیا کہ ان کا لعاب ان کے منہ سے نکلا ہو تو ان کے اصحاب نے آگے ہاتھ دے کر لعاب ان کا لے لیا ہو، لیکن میں نے محمد کے اصحاب کو یہ تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو بھی میرے اصحاب نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ اب وہ مارکا، وہ محلہ ایسا تھا، وہ انداز ایسا تھا، جیسے ہمارے ہاں ایک مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے تو ہم میں سے کوئی ہر آدمی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ادب تھا کہ عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بڑا سفیر تھا، اس کے سامنے میرا محبوب بول رہا تھا تو صحابہ کرام نے سوچا ہم تو اپنے نبی کی شان اپنے الفاظ سے تو بیان نہیں کر سکتے، تو اگر اپنے نبی کی شان اپنے انداز سے تو بیان کر سکتے ہیں، زبان سے بتا تو نہیں سکتے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ ایسا کام کر کے دکھائیں جس سے یہ کفار متاثر ہو جائیں اور جا کر اپنے کافروں کے سامنے بیٹھ کر ہمارے نبی کی شان کو بیان کرنا شروع کر، ہمارے نبی کی شان کو بیان کرنا شروع۔ پھر بولنا بھی ادبی تھی، نبی کے سامنے صحابہ کیسے بول سکتے تھے؟ پھر انہوں نے کیا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکالتے تھے تو صحابہ آگے ہاتھ دے دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اذا امرہم فابتدروا امرہ، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو حکم دینا چاہتے کہ فلاں کام کر کے آؤ، تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر صحابی تیار بیٹھا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دے اور میں اپنے نبی کا کام مکمل کر کے آ جاؤں۔ جیسے ہم گھر بیٹھے ہیں تو اگر کوئی کام کہنا پڑے تو سارے ہماری اولاد بیٹے بیٹھے ہوں تو چھپ جاتے ہیں کہ ہمیں ہی نہ کام کہہ دیا جائے، اور اسی طرح کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو تو ہر بندہ چھپ جاتا ہے کہ ہمیں نہ کام کہا جائے۔
لیکن حضرت عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارا نبی اللہ کا پیغمبر کوئی اپنے منہ اقدس سے کوئی بات کرنا چاہتے، حکم دینا چاہتے، میں نے دیکھا 1400 صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک تیار بیٹھا ہوتا تھا کہ ہمارا نبی ہمیں حکم ارشاد فرما دے، ہم اپنے نبی کا کام کر کے واپس لوٹیں۔ فرمایا تیسری وجہ میں نے یہ بھی دیکھی تھی، وَإِذَا تَوَضَّأَ قَالُوا يَقْتُلُونَ وُضُوءِهِ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام قَالُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، وضو کے پاس جمع ہو جاتے، جمع ہونے کے بعد جو پانی آپ کے چہرہ اقدس سے مس ہو کر نیچے گرنے لگتا تھا تو صحابہ کرام اس پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ قَالُوا يَقْتُلُونَ، صرف اتنا نہیں کہ پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو حاصل کرنے میں لڑائی جھگڑا کرنے میں بھی تیار ہو جاتے تھے کہ ہمارے نبی کے چہرہ اقدس سے پانی مس ہو کر اب زمین پر نہیں گرنا، بلکہ اس پانی کو بھی میرے صحابہ نیچے ہاتھ دیتے اور اتنے اکٹھے ہو جاتے اور سارے صحابہ ہاتھ دے رہے ہوتے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو پانی میرے نبی کے چہرہ اقدس سے مس ہوا ہے وہ زمین پر نہ گرے بلکہ میرے ہاتھ پر آ جائے، وہ پانی میرے ہاتھ پر آ جائے۔